رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان اللہ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے متعلق چند باتیں عرض کیں. قرآن پاک کی اور بھی کئی آیات مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئیں. ان کے فضائل و کمالات اور ان کی شان کو بیان کیا گیا. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا
جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ۔ یہ سب کے سب سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، سبحان اللہ۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو یعنی گروہ کہہ لیجئے، ایک وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور دوسرے وہ جو مدینہ منورہ کے باسی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہاں پہ ایمان لائے اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کی مدد کی۔ تو جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے وہ مہاجرین، اور جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ ہوئے انصار۔ تو انصار و مہاجرین دونوں گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت و بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ۔ سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار میں سے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہجرت جو ہے، پہلے ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، مکہ مکرمہ سے چند حضرات مرد و خواتین انہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ عرب سے بحر احمر کی دوسری جانب افریقہ کا ملک ہے، تو وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، تو کسی طرح ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی، لیکن بہرحال انہیں خبر ملی کہ مکہ کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو صورتحال کا پتہ چلا کہ وہ خبر درست نہیں تھی، مکہ والے تو ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح ان کی اکثریت کفر پہ قائم ہے، اور ان کا ظلم و ستم دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تو پھر حضور کی اجازت سے دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ اب پہلے سے زیادہ افراد مرد و خواتین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ، یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو جو لوگ حبشہ میں تھے وہ بھی وہاں سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو یہ سب مہاجرین ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے یا حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ کا وہاں پہ انتقال بھی ہو گیا، یہ سب مہاجرین میں شامل ہیں۔ اور انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے، یعنی پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں سے پہلے سبقت کرنے والے۔ اب سابقون الاولون کے متعلق چند اقوال ہیں۔
بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہجرت سے پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں۔ بعض نے کہا کہ بدر سے پہلے جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں آتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے، اور ایک قول ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے سب کے سب سابقون الاولون ہیں کہ ان کو یہ درجہ اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ، سبقت کرنے والے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، سبحان اور جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکی کی ساتھ ان کی اتباع کی، ان کو فالو کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی، سبحان اللہ، یعنی رب ان سے راضی اور رب نے ان کو خوش کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ تو یہ انصار و مہاجرین جن کو یہ درجہ اور مرتبہ ملا، اور احادیث مبارکہ، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی شان کو بیان کیا، زبان نبوت سے، زبان رسالت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ اور ان کی شان بیان ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی ہلکا کلمہ زبان پہ نہ لانا، سبحان اللہ، ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی ایسی بات جو ان کے شان سے کم ہو تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انسان ہیں، اور انسان جو ہے اس سے بہرحال ممکن ہے کہ غلطی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ان کو محفوظ رکھا۔ عیب سے، گناہ سے پاک انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ متصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، وہاں ممکن تو ہے لیکن ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ انبیاء کرام کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں ممکن تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اس سے بچایا۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق ان میں اختلاف بھی ہوا، لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن اہل ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ جو ان کے آپس میں اگر اختلاف ہوا بھی ہے تو وہ ان کا اجتہادی اختلاف تھا، اس کے متعلق ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے متعلق کوئی ہلکا کلمہ کہے یا کسی کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی کا کلمہ کہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق کسی قسم کا کوئی ہلکا کلمہ نہ کہنا، اور فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا، فرمایا کہ تم میں سے جو صحابی نہیں ہیں، جن کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، جن کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا
چاہے وہ نیک متقی پرہیزگار مسلمان ہو، ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ تابعین بھی اس میں شامل ہیں کہ جو صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکے. اور یہ میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ صحابیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے جو ان کو حاصل ہوا. ایک اعتبار سے یہ وہ بھی ہے کہ انہی کو ملی جو اس دور میں موجود تھے، لیکن ایک اعتبار سے کسبی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے ایمان اختیار کیا. بہت سے بڑے بڑے یعنی جن کو لوگ بڑے سمجھدار عقل مند سمجھتے تھے، لیکن وہ اس سعادت سے محروم رہے. ابو جہل محروم رہا، ابو لہب محروم رہا، بہت سے بڑے بڑے سردار اس سے محروم رہے. لیکن حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، یہ لوگ اس سعادت سے بہرہ ور ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ان کا اپنا کسب بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کسب سے اس چیز کو اختیار کیا، اور جانتے ہوئے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے لیے پھر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، مکہ کی زمین تنگ ہو جائے گی، ہر طرف سے تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ان پہ ٹوٹیں گے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان کو قبول کیا. تو یہ درجہ اور مرتبہ جو ان کو ملا حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ انفق مثل احد ذهبا ما بلغ من احدهم ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اس کے مقابلے میں میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا غیر صحابی اس صحابی کے درجے اور مرتبے کو نہیں پا سکتا جو اس کو ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے جو اس کو اجر و ثواب ملے گا. وہ کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ درجہ اور مرتبہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت ریاضت کے ذریعے سے کوئی ولی تو بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. یہ صرف اور صرف حضور کی زیارت جنہوں نے کی ایمان کے ساتھ حضور کی ظاہری حیات میں، انہی کو یہ درجہ مرتبہ ملا. ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، خیرات دیتا ہے خدا. تو یہ درجے مرتبے جو ملے ہیں، حضرت ابو بکر اگر صدیق اکبر بن گئے ہیں، حضرت عمر اگر فاروق اعظم بن گئے ہیں، حضرت عثمان اگر ذو النورین ہیں، حضرت علی اگر حیدر کرار ہیں، اور حضرت امام حسین اگر سید الشہداء
اور سیدہ شباب اہل جنہ ہیں امام حسن حسین، تو سب نسبت ہے حضور کی، کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کو جو مرتبہ ملا ہے تو حضور کی نسبت سے، اہل بیت کو جو مرتبہ ملا ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، وقت گزر جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا فیغزو فیام من الناس، لوگوں کا ایک لشکر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا، جہاد کے لیے کچھ لوگ جائیں گے، مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا، جہاد کے لیے جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لشکر والے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا اس لشکر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی زیارت کی ہو، یعنی صحابیت کے درجے پہ فائز ہو، کوئی ایسا آدمی ہے؟ اس لشکر میں ڈھونڈیں گے، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، کہیں گے ہاں ایک صحابی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس صحابی کے ذریعے سے، وسیلے سے، اس کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہو جائے گی، وہ لشکر فتح یاب ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی اس لشکر میں ہوگا تو اس کے ممکن ہے وہ اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا، پھر ایک لشکر مسلمانوں کا جائے گا اور وہ لشکر والے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ اکرام کا دور تو گزر گیا، صحابہ اکرام کے دور کے متعلق جو محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے تقریباً 90 برس تک کہیں نہ کہیں کوئی صحابی حیات رہے، یعنی 100 ہجری کے قریب تمام صحابہ اکرام اس زمین سے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی صحابی جو ہے وہ ظاہری حیات میں نہیں تھے۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور تو گزر گیا، اب ہے تابعین کا دور، یعنی وہ صحابہ، وہ حضرات جنہوں نے صحابہ اکرام کے پاس رہ کر علم دین حاصل کیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ صحابیت کے لیے مطلقاً ایمان کی نگاہ سے حضور کی زیارت کرنا، جس نے ایمان کی نگاہ سے حضور کی زیارت کر لی وہ صحابی ہے، لیکن تابعی ہونے کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی صحابی کی صرف زیارت کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس رہ کر علم دین حاصل کرنا، یعنی اہل علم جو صحابہ اکرام کی زیارت کرتے رہے وہ صرف تابعین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا دور تو گزر گیا۔ مدینہ منورہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن سہل ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں مدینہ منورہ کے، 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے مدینہ منورہ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے خالی ہو گئے، لیکن باقی جگہوں پہ کچھ صحابہ اکرام موجود تھے، وہ تقریباً 100 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا، تو اب صحابہ سے زمین خالی ہوگی، اب تابعین کا دور ہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ دوسرا لشکر جائے گا تو وہ آپس میں کہیں گے بھائی صحابہ کا دور تو گزر گیا، اب تابعین کا دور بھی اختتام پذیر ہے، کہیں خال کوئی تابعی ملتا ہے، تو کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہو اور ان سے علم حاصل کیا ہو، یعنی تابعی کے مرتبے پہ فائز ہو؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، آپس میں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے ڈھونڈیں گے، تو لشکر کے اندر ایک تابعی ان کو مل جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ،
ان کی برکت سے اس لشکر کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ممکن ہے کہ وہ اس تابعی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو ان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ بعض روایات میں تیسرے لشکر کا ذکر ہے کہ تابعین کا دور بھی ختم ہو گیا، تبع تابعین میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا، اس کے ذریعے سے ان کو فتح حاصل ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر 4 لشکروں کا ذکر ہے، یعنی صحابہ اکرام کا دور بھی ختم ہو گیا، تابعین کا ختم ہو گیا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی زیارت کی وہ بھی چلے گئے، اتباع تبع تابعین چوتھے درجے میں سے کوئی ان کو ملے گا تو اس کے ذریعے سے بھی ان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جن کو یہ درجہ اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ محض صحابیت صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی زیارت، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے نیکی، تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی، خدا ترسی، اس میں وہ بہت زیادہ ان کا درجہ بلند اور مرتبہ تھا، اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ وہ سبقت کرنے والے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی شریف سے دور ان کا گھر تھا، اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں لا اعلم احدا من الناس ممن يصلي القبلة من اهل المدینہ ابعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل۔ کہ میرا جو خیال ہے، حضرت ابی بن کعب اپنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال اور میرے علم کے مطابق کسی آدمی کا گھر اتنا دور مسجد نبوی شریف سے نہیں تھا، ان کا گھر سب سے دور تھا۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ لَا تُخْطِئُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ، سب سے دور ان کا گھر ہے، لیکن حالت یہ تھی کہ کوئی بھی نماز مسجد نبوی شریف میں ان کی خطا نہیں ہوتی تھی۔ ہر نماز کے اندر پنجگانہ نمازوں میں وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ہمدردی کے طور پر ان سے کہا فَلَوْ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَى وَالظُّلْمَةِ، فرماتے ہیں میں نے ہمدردی کے طور پر کہا کہ تم کوئی سواری خرید لو، ہر نماز پہ آتے ہو اتنے دور سے، گرمی کبھی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے رات کو، تو تم کوئی سواری خرید لو۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنزِلِي إِلَى جَنبِ الْمَسْجِدِ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ سواری خرید لو، انہوں نے کہا سواری کی کیا ضرورت ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، مسجد نبوی شریف سے قریب میرا گھر ہو۔ فرماتے ہیں حیرانگی ہوئی کہ میں تو ہمدردی کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ فرماتے ہیں بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دلوں کے احوال سے مطلع فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات حکمتیں ہوتی ہیں کہ ان کی زبان سے سنیں، وہ خود بیان کرے اور سب کو پتہ چلے۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا بھئی یہ کیوں، انہوں نے تو تم سے ہمدردی کی تھی کہ ہر نماز میں اتنے دور سے آتے ہو، چلو کوئی سواری ہوگی آسانی ہو جائے گی، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور، فقال یا رسول اللہ ان یکتب لی اقبالی الی المسجد ورجوعی الی اہلی اذا رجعت، انہوں نے عرض کیا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ چل کے آؤں، چل کے جاؤں، تو یہ جتنی مشقت اس کام میں اٹھاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے یہ اجر و ثواب لکھ دے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں پیدل آتا ہوں، پیدل جاتا ہوں، اور یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، دور سے آؤں، چل کے آؤں، چل کے جاؤں، مشقت اٹھاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتاک اللہ ذالک کلہ، آتاک اللہ ما احسبت کلہ اجمع، خوش ہو جا، جو جو تو چاہتا ہے
جس اجر و ثواب کی تو امید رکھتا ہے، جس اجر و ثواب کے لیے یہ مشقت اٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب عطا فرمائے گا۔ یہ سب تیرے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ جو قدم بھی تو مسجد کی طرف اٹھائے گا اور جو قدم واپس تو جائے گا، جو بھی تو اس کے مشقت اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس طرح ان کے دلوں میں نیکی کا جذبہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ایک نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔